بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ بیست خبرنامہ میں خوش آمدید۔ 5 جنوری 2021 کی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں اسد عباس۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر۔ پاکستان میں کورونا وائرس کی دوسری لہر جاری ہے، تاہم اس کے کیسز اور اموات میں کچھ حد تک کمی دیکھی گئی ہے۔ حکام اس وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اپنانے پر زور دے رہے ہیں۔ شیعہ مسلمان کارکنوں کے قتل عام کے خلاف پاکستان بھر میں بڑے پیمانے پر دھرنا دینے اور احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں ایک رپورٹ۔ کوہاٹ میں ایک اندوہناک منظر سے پردہ اٹھا ہے۔ پولیس نے 4 برسوں تک اپنی کم عمر بیٹی کے ساتھ مبینہ طور پر دست درازی کرنے اور اسے تشدد کا نشانہ بنانے پر ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ عالمی وبا کے دوران خاندانوں کو اکٹھا ہونے کا ایک غیر معمولی موقع ملا، لیکن اس دوران فیملی کورٹس میں فقط صوبہ سندھ میں دائر ہونے والے علیحدگی کے کیسز میں 700% تک اضافہ دیکھا گیا ہے۔ غرب اردن میں پرامن فلسطینیوں پر صہیونی دہشت گرد فوجیوں کے حملے میں درجنوں فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ غاصب امریکہ کی 200 فوجی گاڑیاں فوجی ساز و سامان کے ساتھ اس ملک کی فضائیہ کی نگرانی میں غیر قانونی فوجی اڈے عین الاسد میں تعینات ہونے کے لیے داخل ہو گئی ہیں۔ ایران کی سپاہ قدس کے ڈپٹی کمانڈر نے عراق میں امریکہ کی حالیہ فوجی نقل و حرکت کو اشتعال انگیزی سے تعبیر کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ امریکیوں نے اگر علاقے کی سلامتی سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی تو اسے پشیمانی ہوگی۔ پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ اس نے برطانیہ کے مسافروں پر 31 جنوری تک سفری پابندیوں میں توسیع کر دی ہے تاکہ ملک میں کورونا وائرس کی نئی قسم کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ سعودی عرب اور قطر نے پیر کی شب سے دونوں ممالک کے درمیان ہوائی، زمینی اور سمندری سرحدیں کھولنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کی منظوری سے 20% تک یورینیم کی افزودگی کے عمل کا آغاز کیا ہے۔ اور افغانستان میں طالبان اور سیکورٹی فورسز کے مابین جھڑپوں میں 22 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان میں کورونا وائرس کی دوسری لہر جاری ہے، تاہم اس کے کیسز اور اموات میں کچھ حد تک کمی دیکھی گئی ہے۔ حکام اس وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اپنانے پر زور دے رہے ہیں۔ سرکاری پورٹل کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سامنے آنے والے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں 1947 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ مزید 59 افراد لقمہ اجل بنے۔ تاہم گزشتہ 24 گھنٹوں میں صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 1903 رہی۔ یوں اب تک ملک میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 4,90,476 ہو گئی، جس میں سے 90% سے زائد یعنی 4,44,360 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جبکہ اموات کی تعداد 10,409 تک پہنچ گئی۔ اس طرح ملک میں فعال کیسز کی تعداد 35,707 رہ گئی ہے۔ شیعہ مسلمان کارکنوں کے قتل عام کے خلاف پاکستان بھر میں بڑے پیمانے پر دھرنا دینے اور احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں ایک رپورٹ۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے مچھ میں شیعہ مسلمانوں کے قتل عام کے اندوہناک واقعہ کے خلاف جہاں کوئٹہ میں منفی درجہ حرارت میں گزشتہ 2 روز سے دھرنا جاری ہے، وہیں کراچی، ملتان، اسلام آباد، گلگت بلتستان، پارا چنار سمیت متعدد شہروں میں شہداء سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ خیال رہے کہ کوئٹہ میں ہزارہ ٹاؤن کے علاقے مغربی بائی پاس کے مقام پر دھرنا تیسرے روز بھی جاری ہے، جس میں لاکھوں کی تعداد میں عوام شریک ہے۔ رپورٹ کے مطابق شہداء کے ورثاء اور کوئٹہ کے مقامی افراد کا مطالبہ ہے کہ سانحہ کے ذمہ داران کے خلاف فوری آپریشن کر کے سزا دی جائے، امن و امان کی صورتحال کو مزید بہتر بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں اور آئندہ کسی بھی قسم کا ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آنے کی ضمانت دی جائے۔ دھرنے کی قیادت مشترکہ طور پر علاقائی علماء، مذہبی سیاسی تنظیمیں اور جوانان کر رہے ہیں۔ گزشتہ شب وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید مظاہرین کے مطالبات سننے کوئٹہ پہنچے، جہاں انہوں نے شہداء کے لیے فی خاندان 25 لاکھ اعلان کے بدلے دھرنا ختم کرنے کی درخواست کی۔ تاہم مقامی افراد نے وفاقی وزیر کی پیشکش کو توہین آمیز قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا
اور وزیر اعظم عمران خان کے آنے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کہ مچھ میں دہشت گردوں نے کارکنوں کو اغوا کر کے پہاڑوں پر لے جا کر ان کی گردنیں کاٹی، جس کے نتیجے میں 11 کارکن شہید جبکہ 4 شدید زخمی ہوئے۔ یزیدی قوم سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، کیا تم لوگ مرد ہو تو آ کے صرف مجھ ایک عورت کا مقابلہ کرو، پھر میں بتاؤں گی پیچھے سے وار نہیں، سامنے آ کر لڑو۔ سامنے آ کر لڑیں گے ہمارے جوان ماشاءاللہ سے اتنے زندہ دل اور اتنے ہمت والے ہیں کہ آپ کو بتا دیں گے کہ ہم شیعہ قوم، ہم مسلمان، ہم پاکستانی ہے کیا آخر۔ اچھا، میں ساری قوم کو یہ بتانا چاہتی ہوں، یہ صرف سنی، شیعہ اور یہ ساری مسیحی برادری کا مسئلہ نہیں، یہ پورے پاکستانیوں کا مسئلہ ہے۔ کوہاٹ میں ایک اندوہناک منظر سے پردہ اٹھا ہے۔ پولیس نے 4 برسوں تک اپنی کم عمر بیٹی کے ساتھ مبینہ طور پر دست درازی کرنے اور اسے تشدد کا نشانہ بنانے پر ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ عصر حاضر کی تہذیب کی جنگ میں ایک اور ناکامی ہمارے معاشرے کے حصے میں آئی جب ایک بیٹی کی عزت خود اس کے باپ کے ہاتھوں بھی محفوظ نہیں رہی۔ ایسا ہی ہولناک واقعہ پاکستان کے شہر کوہاٹ میں پیش آیا۔ رپورٹ کے مطابق اسٹیشن ہاؤس افسر کنٹونمنٹ امجد حسین نے بتایا کہ 14 سالہ متاثرہ لڑکی اپنے والد کے امراء تھانے آئی اور اپنے والد سلطان محمود کے خلاف مقدمہ درج کروایا۔ متاثرہ لڑکی نے یاد کرتے ہوئے بتایا کہ جب اس کی عمر 10 برس تھی اور اس کی والدہ چھوٹی بہن کو اسپتال لے کر گئی تھی، تب والد نے بری زبان کا استعمال کیا تھا اور اسے بے لباس ہونے کا کہا گیا۔ لڑکی نے پولیس کو بتایا کہ انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے اس معاملے کو کسی کو بتایا تو وہ مجھے فروخت کر دیں گے۔ ساتھ ہی متاثرہ لڑکی کا کہنا تھا کہ اس کے بعد سے والد مسلسل دست درازی کرتے رہے۔ بعد ازاں جب والد کی جانب سے اسے بری طرح پیٹنا شروع کیا تو لڑکی نے اپنی والدہ کو اس بارے میں بتانے کا فیصلہ کیا۔ عالمی وبا کے دوران خاندانوں کو اکٹھا ہونے کا ایک غیر معمولی موقع ملا، لیکن اس دوران فیملی کورٹس میں فقط صوبہ سندھ میں دائر ہونے والے علیحدگی کے کیسز میں 700% تک اضافہ دیکھا گیا ہے۔ تمام دنیا میں خاندانی نظام کی ایک اعلیٰ مثال رکھنے والی تہذیب مسلسل مغربی جلغار کے حملوں کا شکار ہے۔ ایک جانب مہذب ترین اسلامی معاشرے میں عورت کی عزت کو غیر محفوظ بنا دیا گیا ہے تو دوسری جانب خاندانی نظام مسلسل خستگی کا شکار ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 2 برس میں صوبے بھر میں خواتین کی جانب سے خلا کے لگ بھگ کے تقریباً 5891 کیسز دائر کیے گئے۔ اعداد و شمار سے دیکھا گیا کہ سال 2019 کے مقابلے میں سال 2020 کے دوران خواتین کی جانب سے گھریلو مسائل کے باعث شوہر سے خلا کے کیسز دائر کرنے میں 700% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ تاہم سال 2020 میں لگ بھگ 5000 سے زائد خواتین نے شادی ختم کرنے کے لیے عدالتوں سے رجوع کیا، جن میں سے 4050 سے زائد کا تعلق کراچی کے 5 اضلاع سے ہے۔ غرب اردن میں پرامن فلسطینیوں پر صہیونی دہشت گرد فوجیوں کے حملے میں درجنوں فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق کل رات الحلیل صوبے کے مختلف علاقوں میں صہیونی فوجیوں نے مظلوم اور نہتے فلسطینیوں پر حملہ کیا، آنسو گیس کے گولے داغے اور پھر ربڑ کی گولیاں برسائیں، جس کے نتیجے میں درجنوں فلسطینی شدید زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوجی فلسطینیوں پر آئے دن حملے کرتے رہتے ہیں، ان کے گھروں اور مقدس مقامات کو منہدم کرنے کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کو علاقے سے بے دخل کر کے صہیونی بستیاں تعمیر کر رہے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت نئی بستیوں کی تعمیر کے ذریعے علاقے میں آبادی کا تناسب اپنے حق میں تبدیل اور غاصبانہ قبضے کو مضبوط بنانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ غاصب امریکہ کی 200 فوجی گاڑیاں فوجی ساز و سامان کے ساتھ اس ملک کی فضائیہ کی نگرانی میں غیر قانونی فوجی اڈے عین الاسد میں تعینات ہونے کے لیے داخل ہو گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق عراق کے سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ کے دہشت گرد فوجیوں اور گاڑیوں پر مشتمل ایک کانوائے صوبہ الانبار کے عین الاسد فوجی اڈے میں داخل ہوا۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکی کانوائے کی نگرانی اور حفاظت جنگی طیارے، جنگی ہیلی کاپٹر اور ڈرون طیارے کر رہے تھے۔ عین الاسد فوجی اڈے میں امریکی کانوائے کے داخل ہونے کے ساتھ ہی دہشت گرد گروہ داعش نے الانبار کے جنوب میں واقع علاقہ بیجی اور حدیثہ میں عراقی فوج کے 2 فوجی مراکز پر حملہ کیا، تاہم عراقی فوج کی کارروائی کے بعد دہشت گرد فرار کر گئے۔ امریکی فوج اپنے لاجسٹک اور فوجی ساز و سامان غیر قانونی گزرگاہوں کے راستے عراق میں پہنچاتے رہتے ہیں۔ ایران کی سپاہ قدس کے ڈپٹی کمانڈر نے عراق میں امریکہ کی حالیہ فوجی نقل و حرکت کو اشتعال انگیزی سے تعبیر کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ امریکیوں نے اگر علاقے کی سلامتی سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی تو اسے پشیمانی ہوگی۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے ڈپٹی کمانڈر بریگیڈیئر جنرل محمد حجازی نے علاقے میں امریکی فوج کی نقل و حرکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے
کہ اس قسم کے اقدامات سے علاقے میں آگ کے شعلے بھڑک سکتے ہیں۔ انہوں نے استقامتی محاذ کے بارے میں حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کے حالیہ بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایران کی قدس فورس کا موقف بھی وہی ہے جو حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے بیان کیا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے اتوار کے روز استقامتی محاذ کے کمانڈروں کی شہادت کی برسی کی مناسبت سے اپنے ایک خطاب میں امریکیوں، صہیونیوں اور ان کے اتحادیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب استقامتی محاذ کے کمانڈروں کو قتل کرتے ہو تو یقین کر لو کہ تمہارے اس ناپاک و شرمناک اقدام سے قوموں میں اور زیادہ بیداری پیدا ہوتی ہے اور حق کی طرف ان کا رجحان مزید بڑھتا ہے۔ پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ اس نے برطانیہ کے مسافروں پر 31 جنوری تک سفری پابندیوں میں توسیع کر دی ہے تاکہ ملک میں کرونا وائرس کی نئی قسم کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے کے آغاز میں انگلینڈ میں تیزی سے پھیلنے والے کرونا وائرس کی نئی قسم کے سامنے آنے کے بعد حکومت کی جانب سے 4 جنوری تک برطانیہ کے مسافروں پر سفری پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ رپورٹ کے مطابق اس اقدام کا مقصد پاکستان میں کرونا وائرس کی نئی قسم کے پھیلاؤ کو محدود کرنا تھا۔ یہ پابندیاں برطانیہ اور جنوبی افریقہ کے لیے مختصر مدت کے وزٹ ویزا رکھنے والے پاکستانی شہریوں اور ورک پرمٹ رکھنے والے پاکستانیوں کے لیے منگل سے لاگو ہوں گی۔ پابندیوں کے تحت ان پاکستانی شہریوں کو SOPs پر عمل پیرا ہونا ہوگا اور اپنے پاکستان کے سفر سے 72 گھنٹوں کے اندر PCR کا منفی نتیجہ پیش کرنا ہوگا۔ سعودی عرب اور قطر نے پیر کی شب سے دونوں ممالک کے درمیان ہوائی، زمینی اور سمندری سرحدیں کھولنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان یہ اتفاق رائے کویت کی ثالثی سے ہوا ہے۔ کویت کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اس ملک کے امیر نے اپنے قطری ہم منصب اور سعودی عرب کے ولی عہد سے ٹیلی فون پر گفتگو کی تھی۔ کویت کے وزیر خارجہ نے بتایا کہ طے پایا ہے کہ پیر کی رات سے سعودی عرب اور قطر کے درمیان بری، بحری اور فضائی حدود ایک بار پھر کھول دی جائیں۔ ٹرمپ حکومت کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے اس سلسلے میں کہا کہ یہ اتفاق سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر کی جانب سے قطر کا محاصرہ ختم کیے جانے اور دوحہ کی جانب سے اس سلسلے میں کی گئی قانونی شکایتوں کو واپس لینے پر مشتمل ہے۔ مذکورہ عہدیدار نے بتایا کہ منگل کے روز مذکورہ ملکوں کے درمیان اختلافات کے خاتمے کے سمجھوتے پر دستخط ہوں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کی منظوری سے 20% تک یورینیم کی افزودگی کے عمل کا آغاز کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ ہم نے پارلیمنٹ کی منظوری سے 20% تک یورینیم کی افزودگی کے عمل کا آغاز کیا اور اس کی اطلاع عالمی جوہری ادارے کو بھی دی گئی ہے۔ محمد جواد ظریف نے مزید کہا کہ ہمارا یہ اقدام جوہری معاہدے کی شق نمبر 36 کے عین مطابق ہے اور ہم نے یہ اقدام جوہری معاہدے کے دیگر فریقین کی جانب سے کئی برسوں تک اپنے وعدوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اگر دیگر فریقین اپنے وعدوں پر پوری طرح عمل کریں تو ہم بھی گزشتہ کی صورتحال پر واپس آ سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ ایران نے گزشتہ روز 20% تک یورینیم کی افزودگی کے عمل کا آغاز کیا ہے۔ اور افغانستان میں طالبان اور سیکورٹی فورسز کے مابین جھڑپوں میں 22 افراد جاں بحق ہو گئے۔ افغانستان کے صوبہ ننگرہار میں ایک فضائی حملے میں 13 طالبان ہلاک ہو گئے۔ صوبائی پریس آفس کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس حملے میں مرنے والوں میں ایک طالبان رہنما بھی شامل ہے، جسے حال ہی میں افغان حکومت کے ساتھ امریکی ثالثی کے امن معاہدے کے تحت رہا کیا گیا تھا۔ دوسری جانب جنوبی افغانستان کے صوبہ قندھار میں ایک سیکورٹی چوکی پر دہشت گردوں کے حملے میں 9 پولیس اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ یہ دہشت گردانہ حملہ ضلع ارغنداب کے گورنمنٹ باغ علاقے میں ایک سیکورٹی چوکی پر کیا گیا۔ واضح رہے کہ افغانستان میں پولیس اہلکاروں اور طالبان کی ہلاکتیں ایسے میں ہوئی کہ آج سے قطر میں طالبان اور حکومت کے مابین مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ بیست خبرنامہ میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبرنامہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔